بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں منبر پر دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں کا اختلاف دور کر دے گا۔ اس حدیث کا ترجمہ اچھی طرح سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا تھا، اور آپ منبر پر تشریف فرما تھے، تو حضرت حسن بن علی کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر دے گا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور یہ حدیث سمجھنے کے قابل بھی ہے، جو کہ بہت سارے لوگ حضرات صحابہ کرام پر، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی توہین کرتے ہیں، اور توہین کی بنیاد وہ اس کو بناتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات ہوئے تھے۔ میں نے اس پہ کل جمعے میں بھی کچھ بات کی ہے، زیادہ بات نہیں کر سکا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات کی پیشن گوئی اپنی حیات میں ہی فرما دی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کے بعد جو حالات ہونے تھے ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی، اور آپ نے اپنی امت کو وہ چیزیں بیان فرما دی تھی۔ اب اس حدیث کے ترجمے سے دیکھیں، واضح ترین الفاظ ہیں۔ لوگ اس حدیث کو پڑھتے تو ہیں مگر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دو فرقوں میں اختلاف ہوگا، اور ساتھ ہی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں مسلمان ہوں گے۔ ایسا نہیں فرمایا کہ ایک کافر ہوگا اور ایک مسلمان ہوگا، بلکہ فرمایا دونوں ہی مسلمان ہوں گے اور ان میں اختلاف ہو جائے گا، تو حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اختلاف کو ختم کر کے اتحاد کو قائم فرمائیں گے، اختلاف کو دور کر کے محبت کا رشتہ قائم فرمائیں گے۔ یہ حدیث اس وقت لوگوں کو سمجھ آئی جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات ہوئے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب پر آئے تھے، اور حضرت امام حسن کے ہاتھ پر 40,000 آدمیوں نے موت کی بیعت کی تھی۔ 40,000 آدمی حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ امیر معاویہ سے لڑائی کریں یا آپ ان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کریں، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی سمجھداری اور عقل مندی کا راستہ اختیار کیا
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود حضرت امام حسن نے دعوت دی، ان کو خود کوفہ بلایا اور خود ان کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے۔ انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضرت امام حسن نے کوفہ بلایا ہے۔ اور جب وہ حضرت امیر معاویہ کوفہ تشریف لائے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ حضرت میں خود آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اپنی حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یعنی 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ جو بیعت کی ہے، جو مجھے خلافت دی ہے، میں اپنے خلافت سے دستبردار ہو کر سارے انتظامات آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کو اپنا امیر تسلیم کرتا ہوں۔ صرف ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ممبر پر بٹھایا۔ حضرت امیر معاویہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت امیر معاویہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کوفہ کی جامع مسجد میں زمین پر بیٹھے تھے اور حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے خود اپنے والد کے ممبر پہ بٹھا کر انہوں نے اس سے صلح کی۔ اور دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان مقدس تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے فرقوں میں اختلاف کو ختم کر کے ان کو ایک کرے گا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے مطابق ان 2 مسلمانوں کی جماعت جو علیحدہ علیحدہ ہو گئی تھی، ان دونوں کو جمع فرما دیا اور دونوں طاقتوں کو حضرت امام حسن نے ایک کر دیا تھا۔ اس لیے ایک بات ہم بار بار سمجھاتے ہیں، پتہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، بہرحال بتانا ہمارے ذمہ ہے کہ حضرت امام حسن نے، ہم یہ کہیں گے کہ جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں نے صلح کر لی، امت اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتی۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، آج تو شاید بات کو توجہ سے نہیں سنتے، لیکن یہ فتنے فسادات کا دور ہے۔ جب دماغ پر یہ بات طاری ہوتی ہے اور اسلام کے دشمن جب ان باتوں کو کر دیں تو پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، پھر ہم منہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اب اس کو کیا سمجھائیں، پھر کہنے لگ جاتے ہیں ہاں یار لڑائی تو ہوئی تو یہ تو ہوا تھا۔ بھئی بات کو پورا سمجھنا چاہیے اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی دین کا دشمن بات کرے تو ہم بات کا جواب صحیح طرح دے سکتے ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس بندے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں نے صلح کر لی، اس کے ساتھ نہ ہم لڑائی کرتے ہیں، نہ اس پر ہم طعن و تشنیع کرتے ہیں، بلکہ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں نے اعتماد کیا ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہاں، جس کے ساتھ حضرت علی کے بچوں نے لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، اور جس کو حضرت علی کے بچوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کو ہم بھی تسلیم ہرگز نہیں کرتے۔ اب صلح کس سے کی؟ حضرت امیر معاویہ سے۔ کس نے کی؟ حضرت علی کے بچوں نے کی ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جنگ کی ہے، اس کو نہیں مانا، اس لیے ہم بھی یزید کو نہیں مانتے، نہ ہم اس کی خلافت کو مانتے ہیں، نہ اس کی حکومت کو مانتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جس کے ساتھ ان حضرات نے صلح کر لی ہے ہمارے لیے وہی چیز اچھی ہے، اور جس کو حضرت امام حسین نے نہیں مانا ہم بھی اس کو نہیں مانتے۔ تو بات اتنی ہے کہ آل رسول نے جو کام کیا ہے وہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ تو آپ نے ایک تو اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ آ گئی، میں نے پہلے بھی شاید اس پہ وضاحت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں یہ بتا دیا کہ میری آل کون ہے اور سید کون ہے۔ جو آپ کی آل ہے وہ سید کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد میں سے ہے، اس کو سید کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے،
جو بھی اپنے نام کے ساتھ سید لگاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آل رسول میں سے ہے، اور اگر کوئی بندہ آل رسول میں سے نہ ہو پھر وہ اپنے ساتھ سید لگائے تو یہ صرف گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کو خراب کرنا ہے، کیونکہ اس بندے کا نسب آپ سے ملتا ہی نہیں ہے، آپ کی اولاد سے ملتا ہی نہیں ہے، نسب ملنا بھی نہیں، لیکن باوجود اس کے پھر بھی سید کہلوائے یا اپنے ساتھ سید لگائے تو یہ آل رسول پر صراحتاً تہمت ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر میں سے شامل کیا۔ فرمایا جس کا جو نسب ہو اپنے نسب کو بیان کرے، اپنے نسب کو دوسروں کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرے، اگر دوسروں کے ساتھ نسب کو خلط ملط کرتا ہے تو فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے کہ اس نے اپنے باپ داداؤں کا نسب خراب کیا ہے۔ قرآن نے بھی یہ چیزیں بیان کی ہے، حسب ہے، قبائل ہے، فرمایا یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ سارا تعارف ہوتا ہے نسب کے ذریعے سے۔ تو آپ نے حضرت امام حسن کو واضح لفظوں میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔